الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص کون ہوگا اور کیسے وہ جنت میں آئے گا اور اللہ رب العالمین جنت میں اسے کتنی جگہ دیں گے، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 187۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اس آگ کو عبور کر لے جائے گا، پار کر لے جائے گا، تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور بھی سوال کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور بھی سوال کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے تو وہ اس کے سائے میں جائے گا اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور بھی سوال کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھائے گا، پانی پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں پوری دنیا کے برابر اور اس جیسے 10 گنا زیادہ وسعت عطا کر دی۔ اس کے بعد وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے، پھر کہنے لگے، کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث یہاں تک بیان کر کے ہنس پڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر
چیز پر قادر ہوں۔ محترم ناظرین، یہ وہ حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا تذکرہ کیا تھا۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔